يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ہماری یہ توفیق رہی ہے کہ آپ کے حضور ان وصیتوں کو سناتے جائیں، عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کرتے جائیں، جو اللہ کے پیارے رسول نے اپنے جانشین وصی برحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، وصیت ایک اہم مکتوب ہو یا انسان زبانی کسی گواہ کے حضور پیش کریں، اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ جب وصیت ثابت ہو جائے تو اس وصیت کے مطابق عمل کرنا وصیت کرنے والے کی وصیتوں اور ان کی شخصیت کے حساب سے اس وصیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے کلام کے مطابق جب تم میں سے کسی کے لیے موت حاضر ہو جائے تو وصیت کر لو، نیک وصیتیں، وہ چیزیں جو تمہارے گردن، تمہاری ذمہ داری، تمہارے عہدے سے خالی نہیں ہوتے اور تمہارے گردن پہ باقی رہ جاتی ہیں، ان کے بارے میں وصیت کر لو۔ اسی طرح سے رسول گرامی اسلام کے احادیث میں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں وصیت کی کافی ساری تاکید اور اہمیتیں بیان ہوئی ہیں۔ اگر قرآن کے فرمان، پیغمبر اور اہل بیت کے فرامین میں وصیت کے بارے میں کچھ نہ بھی ہوتا تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ماحول کے مطابق، معاشرے کے مطابق، جس سوسائٹی میں آپ بستے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق بھی مجھے اور آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے اہم کاموں کے بارے میں، اپنے اہم فیصلوں کے بارے میں، اپنی قیمتی چیزوں کے بارے میں، ہر وہ چیز جو میری زندگی میں میرے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہو، ان چیزوں کے بارے میں وصیت کر لیں۔ اس لیے کہ وصیت اس چیز کا نام ہے کہ ایک انسان جب زندہ ہے تو وہ اپنے مال، اموال، ہر وہ چیز جو اس کے اختیار میں ہے، اس کے بارے میں خود تصرف کرتا ہے، خود کسی کام کو انجام دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق۔ لیکن یہی شخص جب اس دنیا سے جانا چاہیں، جب وہ کسی جگہ پہ نہ ہو، خصوصاً جب دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں، تو کسی کو اپنا وصی قرار دیتا ہے، جانشین قرار دیتا ہے کہ وہ شخص اس کی جگہ بیٹھتے ہوئے اس کام کو انجام دے جو یہ شخص خود سے کرنا چاہتا ہے، یا اگر وہ زندہ ہوتے تو خود سے اس کام کو کر لیتے۔ تو یہ ایک وصیت کے حوالے سے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنے وقت کے دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں گنجائش نہ ہونے کی بنا پر اس سلسلے کا ترجمہ جاری رکھتے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول نے یا علی کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ اسی وصیت کی روح سے ایک روایت اللہ کے پیارے رسول کی طرف سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، یا علی، اے علی، احفظ وصیتی، میری وصیت کی حفاظت کر، کما حفظتها عن اخی جبرائیل، جس طرح سے میں نے اس وصیت نامے کی حفاظت کی ہے اپنے بھائی جبرائیل سے۔
اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول پر وحی لے کر آنے والی امین ہستی، وہ فرشتہ، وہ مقرب فرشتہ جن کا نام جبرائیل یا جبریل قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے اپنے بھائی جبرائیل سے ان وصیتوں کو محفوظ کر لیا ہے، اے علی ان وصیتوں کی حفاظت کر، ان کو محفوظ رکھ، ان کو جاننے کے بعد محفوظ کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر یہی مقدار بیان ہوتا تب بھی اللہ کے پیارے رسول کے ماننے والے کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی کہ اپنے پیارے رسول کی اس وصیت کی حفاظت کرتے۔ اور حفاظت کرنا یہ کوئی مال تو نہیں ہے کہ رسول نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دیا ہو۔ مثال عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کے پیارے رسول اپنی انگوٹھی عطا فرماتا اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ انگوٹھی میری انگوٹھی، اس کی حفاظت کرنا، تو ہم اس کو جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے محفوظ رکھ لیتے، مختلف صندوق میں، مختلف قسم کے ڈبوں میں، مختلف قسم کے پیکنگ کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے کہ وہ ایک جنس ہیں، شیء ہیں، باہر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول کی جو وصیت ہے وہ کلام پر مشتمل ہے، جو ہم نے زندگی کے اندر اپنانا ہے، جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق اللہ کے پیارے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس سے ہم نے توشہ اٹھانا ہے، اس سے اپنے لیے ہم نے قیامت، قبر، حشر، نشر کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس وصیت نامے میں موجود، تو ہم اس وصیت نامے کی حفاظت کرنا چاہیں تو پہلی اور ضروری بات یہ ہوگی کہ ہم پہلی اس وصیت کو جان لیں، اگر وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ ابھی جو عربی زبان میں ہے، اللہ کے پیارے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو اپنی زبان میں سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنے مجالس، محافل، مختلف گیدرنگ میں ہم جہاں جہاں ہم جمع ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان سب جگہوں پہ ان وصیتوں کا ذکر مختلف جگہوں پہ پوسٹرز بنا کے کتابچوں کی شکل میں محفوظ رکھنا ہوگا، اور محفوظ رکھنے کی صورت میں عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے رسول کی وصیت سمجھ کر اس کتاب کو، جس کے اندر یہ وصیتیں موجود ہیں، اپنے گھر کے تاقچے میں رکھ لیں، اس کی طرف نہ دیکھیں، تو یہ حفاظت نہیں کہلاتا۔ اب حفاظت کہلانے کے لیے اہم جو کام ہیں علم میں اور علمی نکتوں میں، ادب اور ادبی نکتوں میں، وہ یہ کہ ان کو سیکھ لیں اور ان کے مطابق زندگی گزار لیں۔ اب اللہ کے پیارے رسول اس جملے کے بعد اگلا جو جملہ ارشاد فرما رہا ہے اس میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے وصی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے خطاب ہو کے یہ ارشاد فرمایا، اے علی میری اس وصیت کی حفاظت کرنا، جس طریقے سے یہ وصیت میں نے اپنے بھائی جبرائیل سے لینے کے بعد اس کی حفاظت کی۔ تو ایک نقطہ یہ کھل جاتا ہے کہ وصیت اللہ کے پیارے رسول کی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے سے اس امت کے لیے لائی جانے والی چیزوں میں سے ایک۔ پھر وَعَلِّمْهَا مَنِ اسْتَطَعْتَ، جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہی، جتنا تمہاری استطاعت ہو، جس طریقے سے ممکن ہو اس وصیت کو سکھا لو، دوسروں تک پہنچاؤ، سکھاؤ۔ ایک خود تعلیم حاصل کر لینا، ایک ہے دوسرے تک پہنچانا، سکھانا۔ دیکھیں یہاں پہ تعلیم اور تعلم دونوں کی بات ہو رہی ہے، سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور دوسروں تک پہنچانا، سکھانا بھی ذمہ داری ہے۔ اب میں اس وصیت کا آغاز کر رہا ہوں جو
2-3 پروگراموں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے تقسیم کر کے، اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہ ہونے کی بنا پر یہ تقسیم پیش آ رہا ہے، ورنہ کئی گھنٹے بھی اگر صرف کر لیتے تو اللہ کے پیارے رسول کی وصیت ہمیں بیان کرنی چاہیے تھی، پہنچانی چاہیے تھی۔ ہم میں اتنا وقت اور اتنے گنجائش ہمیں دینی چاہیے تھی اپنی زندگی کے اندر، تاکہ اللہ کے پیارے رسول کی اس وصیت پہ عمل ہو، اچھی طرح سیکھ لینا اور دوسروں کو سکھانا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے مرحوم کلینی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کے سلسلے کو راویوں سے جوڑتے ہوئے ہمارے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہستی جن کی نسل سے ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ان کے ذریعے کے ساتھ آستانہ مبارکہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہ گراں بہا موقع اور وقت ہوگا جس میں ہم ان کے بابا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے جو وصیت ہم تک پہنچی ہیں اس کو بیان کریں۔ 7ویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، الیس کان امیر المؤمنین کاتب الوصیۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المملی علیہ، بابا جان کیا ہمارے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہ کے پیارے رسول کی وصیت کے کاتب نہیں تھے؟ کیا انہوں نے کتابت نہیں کی، وصیت اللہ کے رسول کی وصیت کو نہیں لکھا؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المملی علیہ، اور اللہ کے پیارے رسول املا بولنے والے تھے، املا کہنے والے تھے۔ املا کہنے والا، بیان کرنے والا اللہ کا رسول، اور لکھنے والا اللہ کے رسول کی وصی جانشین علی بن ابی طالب۔ وجبرائیل والملائکۃ المقربون شہود، 7ویں امام فرما رہے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا جان کیا ہمارے جد امجد امیر المؤمنین اللہ کے پیارے رسول جد امجد رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت لکھنے والے نہیں تھے؟ کیا اللہ کے پیارے رسول وصیت یہاں پہ پڑھ کر سنانے والے نہیں تھے؟ کیا اس وصیت پر جبرائیل اور سارے فرشتے جو مقربین میں سے ہیں وہ سب گواہ نہیں تھے؟ جب یہ سوال کیا، قال، تو روایت کے مطابق 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں فَأَطْرَقَ طَوِيلًا یا فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام صادق علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھ گئے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، سر جھکائے تشریف فرما ہے۔ ثم قال یا ابا الحسن، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابا الحسن، 7ویں امام علیہ السلام کی القاب میں کنیت میں سے ہیں ابا الحسن، یعنی 7ویں امام علیہ السلام کو بھی ابا الحسن کہہ کر خطاب فرماتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ارشاد ہو رہا ہے، اے ابا الحسن، اے موسیٰ بن جعفر، اے میرے بیٹے، قد کان ما قلت، بالکل وہی بات ہے جو تو نے بیان کیا، ولیکن حین نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر، لیکن جب اللہ کے پیارے رسول پر وہ وقت آیا جو آپ کی زندگی کے خاتمے کا وقت تھا، یعنی جب موت کا وقت نزدیک ہوا، اس وقت موت کے وقت کا جب نزدیک ہونا تھا، نزلت الوصیۃ من عند اللہ کتابا مسجلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت مسجل مکتوب لکھا ہوا، اور لکھنے کے بعد بند کر کے مہر لگے ہوئے اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ دیکھیے یہاں بھی پتہ چل رہا ہے اس روایت کے مطابق اللہ کے پیارے رسول، آخری رسول، رسولوں کے سردار، نبیوں کے خاتم،
یہ وہ ہستی ہیں جن کی وصیت اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اس وصیت میں کیا کچھ، معہوداً محفوظاً والسجل هو کتاب العہود والاحکام، جو کچھ معاہدے تھے، وعدے تھے، جو کچھ عہد و پیمان، وہ سب اس میں موجود تھے کہ اللہ کے پیارے رسول اپنے وصی کو عطا فرمائیں اور وصی اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور احکام یعنی اس کے بعد جو کچھ بھی پیش آئے، اب تو رسول لوگوں میں نہیں رہے گا، تو جو کچھ اب تک کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اس صورت میں لوگ اللہ کے رسول سے رجوع کرتے تھے۔ اللہ کا رسول جو ہیں قرآن کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں اور اللہ کے حکم سے احکام بیان فرماتے تھے۔ جو کچھ اللہ اور رسول کے درمیان پیمان تھا اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی جانشین اور ان کے وصی کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے رسول نے عہد و پیمان کا وفادار رہ کر زندگی گزاری، اسی طریقے سے وصی بھی اسی عہد و پیمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور احکام کے حوالے سے ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مرضی اس میں شامل ہو، اللہ کا فرمان ہو، قرآن کے اندر موجود ہو، تفسیر کی شکل میں، تاویل کی شکل میں، رسول اکرام اسلام کے فرامین کی وضاحت کی شکل میں، یا ایسی چیز جو اللہ کے رسول نے قرآن کی وضاحت کے طور پر ارشاد فرمانے کا موقع آپ کو نہیں دیا گیا، تو اس وقت یہ کتاب، یہ عہد، یہ پیمان، یہ حکم اللہ کے رسول عطا کر رہا ہے اپنے وصی کو کہ اللہ اور رسول کے حکم سے وہ اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ نزل به جبرائیل مع امناء اللہ تبارک و تعالی من الملائکہ، جبرائیل اللہ کے ہر وہ امین فرشتہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو امانت و دیانت کے ساتھ جہاں تک پہنچانے کا حکم دے پہنچائیں۔ اگرچہ یہ صفت تمام فرشتوں کی ہیں، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخالفت سے نہیں نکلتے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا مادہ ان کے وجود کا حصہ ہے۔ اب پھر بھی جب فرما رہے ہیں کہ مع امناء اللہ، اللہ کے امینوں کے جھرمٹ میں جبرائیل وصیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، فقال جبرائیل، اس وقت جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں، یا محمد، اے محمد، اللہ کا درود و سلام اس پیارے رسول اور ان کے آل پر، مر باخراج من عندک الا وصیک، اے اللہ کے پیارے رسول حکم کریں ہر وہ شخص جو اس وقت تیرے بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں نکل جائیں اس کمرے سے، سوائے تیرے وصی کے، سوائے تیرے جانشین کے، سوائے تیرے خلیفے کے، لِيَقْبِضَهَا مِنَّا وَتُشْهِدَنَا بِدَفْعِكَ إِيَّاهَا إِلَيْهِ ضَامِنًا لَهَا، یعنی علیہ، سب کو یہاں سے نکال دینا اس کمرے سے، صرف رہ جائے تو وہی رہے جو تیرا وصی ہے اللہ کے حکم سے، جس کو وصی اور جانشین انتخاب کرنے کا حکم ہوا ہے رسول، اسی شخص کو یہاں پہ بیٹھنے کی اجازت دیجیے تاکہ وہ ہم سے اس وصیت کو لے لیں اور تو بھی گواہ رہیں، ہم بھی گواہی دیں اس وصیت کے اس شخصیت تک، اس وصی تک پہنچانے پر، اور اس مسئلے کے اندر ضامن رہتے ہوئے، گواہ رہتے ہوئے، ذمہ دار ٹھہرتے ہوئے۔ فأمر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا وفاطمة فيما بين الستر والباب، اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے جب حکم دیا تو اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے اس کمرے میں موجود ہر فرد کو نکلنے کا حکم دیا، صرف دو ہستیاں باقی رہ گئیں، ایک علی ابن ابی طالب رسول کے سرانے، اور دوسری جو ہستی اور شخصیت ہیں وہ فاطمہ الزہرا بنت رسول
اللہ کے پیارے رسول کی اکلوتی بیٹی جو بین الستر والباب، جو دروازہ اور دروازے کے پردے کے درمیان کھڑی تھی۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے رسول نے وسیع کو اپنے پاس ٹھہرایا، حتیٰ اپنی بیٹی سید نساء عالمین ہوتے ہوئے بھی، معصومہ کونین ہوتے ہوئے بھی ان کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ دروازے اور پردے کے درمیان رہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کی جو ناموز ہیں ان کو باہر نکالنے کی اجازت تو نہیں ملی، وہ باہر تو نہیں جا سکتی تھیں، بلکہ اسی کمرے میں اس جگہ پہ رہیں جہاں پہ دروازہ اور دروازے کا پردہ ہے۔ اب اللہ کے رسول کا وسیع یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال جبرائیل، اس وقت جبرائیل فرماتا ہے یا محمد، اے اللہ کے پیارے نبی محمد، ربک یقرؤک السلام، اللہ تیرا جو پروردگار ہے وہ تجھے سلام پہنچا رہا ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہہ رہا ہے، هَذَا كِتَابُ مَا كُنْتُ أَحِدُّ إِلَيْكَ وَشَرَدْتُ عَلَيْكَ وَشَهِدْتُ بِهِ عَلَيْكَ وَأَشْهَدْتُ بِهِ عَلَيْكَ مَلَائِكَتِي وَكَفَى بِي یا محمد شہیدہ، اے محمد یہ وہ کتاب ہیں، یہ وہ عہد ہیں، یہ وہ مکتوب شیء ہیں جس کے بارے میں نے وعدہ کیا تھا تجھ تک پہنچانے کا، جس کو شرط قرار دیا تھا میں نے تیرے اوپر کہ اس وصیت کے مطابق عمل کرنے کا، اپنے وصی کو حکم دینا ہے، اس کے اوپر میں نے شہادت دی تھی، گواہی دی تھی، میں نے اپنے تمام فرشتوں کو بھی اس پہ گواہ رکھا تھا۔ اے محمد، اور مجھ اللہ سے بڑھ کر، تیرے رب سے بڑھ کر کوئی بڑا گواہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ان وصیتوں کو آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے کے اندر اس وصیت کو آخر تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے پروردگار اللہ کے پیارے رسول کی وصیتوں کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔